بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ششم، چھٹا قصہ۔ دو درویش خراسانی ملازم صحبت یک دیگر سفر کردن۔ ملک خراسان کے دو فقیر ملازم صحبت یک دیگر سفر کردن، ملازم صحبت ایک ساتھ رہتے تھے، یک دیگر سفر کردن اور ایک ساتھ سفر کرتے تھے۔ تو خراسان یہ خاک فتح کے ساتھ، ایک خاک ضمی کے ساتھ، ایران کی ایک شہر کا نام ہے، اور ملازم کے معنی ایک دوسرے کو لازم پکڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اور صحبت معنی ساتھ، تو ملازم صحبت ایک ساتھ رہنا، یعنی پکے دوست تھے۔ دو درویش خراسانی ملازم صحبت یک دیگر سفر کردندے۔ ملک خراسان کے دو فقیر ملازم صحبت یک دیگر ایک ساتھ رہتے تھے، یک دیگر سفر کردندے اور ایک ساتھ سفر کرتے تھے۔ خلاصہ ہے کہ دو دوست تھے اور دونوں فقیر تھے، اور ایک ساتھ رہتے تھے اور ایک ساتھ کہیں جانا ہوتا تھا، سفر کرنا ہوتا تھا، سفر بھی کرتے تھے۔ یکے ضعیف بود، ان میں ایک کمزور تھا، یعنی بوڑھا تھا، کہ بعد دو شب افطار کر دے۔ وہ کمزور اور بوڑھا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کھانا بہت زیادہ کھاتا تھا، بلکہ اس کی عادت یہ تھی کہ 2 رات کے بعد کھانا کھاتا تھا، یعنی کھانا مناسب مقدار کے اندر کھاتا تھا۔ یکے ضعیف بود کے بعد 2 شب افطار کر دے، ان میں ایک کمزور بوڑھا تھا جو 2 رات کے بعد کھانا کھاتا تھا۔ و دیگر قوی کے روزے سہ بار خور دے، اور دوسرا طاقتور تھا کہ روزے سہ بار کھور دے، جو ایک دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا تھا۔ تو یہ بہت ہی عجیب معاملہ تھا۔ جو کمزور اور ضعیف بوڑھا تھا وہ تو 2 دن کے بعد یا 2 رات کے بعد کھانا کھاتا تھا، اور جو طاقتور اور قوی تھا وہ ایک دن میں 3 بار کھانا کھاتا تھا۔ اب ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا کہ اتفاقاً بردر شہر بتہمت جاسوسی گرفتار آمدن۔ اتفاقاً یعنی اتفاق اچانک، تہمت جاسوسی کی تہمت میں، جاسوسی یعنی کسی کی چپ کے خبر کرنا، چپ کے کسی کی خبر لگانا، جس کو ہمارے زمانے میں جیسے سی آئی ڈی لوگ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ یہ دونوں کسی ملک میں ایک ساتھ سفر کرتے تھے، کسی اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر جا رہے تھے، اور اس زمانے کے اندر شہر کے باہر چاروں طرف دیوار بنا ہوتا تھا اور دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو اب دشمن لوگ اپنے جاسوس کو بھیجتے تھے کہ فلاں شہر کے احوال معلوم کر کے آؤ، تاکہ ہم ان پر حملہ کر کے قبضہ کر لیں۔ تو جاسوس اس طرح ہوتے تھے، چپ کے بھیس بدل کے جاتے تھے اور شہر کے دروازے پر چڑھ جاتے تھے، یعنی چپکے سے شہر میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی ایک شہر کے دروازے پر پہنچے، اور وہاں کچھ انہوں نے یعنی نامناسب حرکت کی ہوگی، جس سے وہاں کے جو دروازے پر سپاہی کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ چور ہے، جاسوس ہیں یہ لوگ، ان کو پکڑ کر جاسوسی کے الزام میں ان کو قید کر دیا گیا۔ اتفاقاً بردر شہر بتہمت جاسوسی گرفتار آمدند۔ اتفاقاً ایک شہر کے دروازے پر جاسوسی کی تہمت میں دونوں گرفتار ہو گئے۔ ہر دورہ بخانہ در کردن، اور دونوں کو بخانہ ایک کوٹھڑی میں، جیل خانے کے ایک کمرے میں
در کردن قید کر دیا، و بگل گل کے معنی مٹی کہتے ہیں، و بگل بر آوردن اور مٹی سے دروازہ بند کر دیا، یعنی بالکل پیک کر دیا۔ اس زمانے کے اندر قیدیوں کو اب یہ بہت سنگین الزام کے اندر گرفتار تھے نا، کوئی معمولی الزام تھوڑی تھا۔ مان لو کوئی جیب کترا ہوتا یا کوئی چوری کرنے والا ہوتا تو اس کو تو جیل کے اندر رکھ دیا جاتا، بھاگ جائے تو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ دونوں جاسوسی کے الزام میں گرفتار تھے تو ان کو ہائی وولٹیج ہائی سیکورٹی کے اندر رکھا گیا تھا، اور ان کو یعنی بالکل مضبوط جیل خانے کے اندر قید کر دیا۔ کیسے؟ پہلے ان کو ایک جیل خانے کے اندر بند کیا گیا، پھر اس کے دروازے کو بند کیا گیا، پھر دروازے کو مٹی لگا کر بالکل برابر کر دیا گیا تاکہ کسی طرح یہ بھاگ نہ سکے۔ وَبَگِلْ بر آوردن اور مٹی سے دروازہ بند کر دیا۔ بعد از 2 ہفتہ کے معلوم شد، 2 ہفتے کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ بے گناہانند، بے گناہ کی جمع بے گناہانند، کہ بے گناہانند کہ یہ لوگ بے گناہ تھے۔ 2 ہفتے کے بعد کسی طرح کسی اسباب کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں بے گناہ تھے، کسی نے گواہی دے دی ہوگی کہ ارے دونوں تو فقیر ہیں، میں نے فلاں شہر کے اندر ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو جب بادشاہ کے پاس سے خبر پہنچی تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ تو بے گناہ ہیں، ان کو فوراً آزاد کیا جائے۔ تو اب وہ اس دروازے سے سیل کر دیا گیا تھا، دروازے کو نا مٹی سے، اس سیل کو توڑ کر دیکھا گیا تو عجیب معاملہ نے دیکھا کہ جو 2 رات کے بعد کھانا کھاتا تھا، جو کمزور اور بوڑھا تھا، وہ تو بالکل صحیح سالم و زندہ ہے، اور جو طاقتور تھا ایک دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا تھا وہ مر گیا ہے۔ قوی را دیدند مردہ و ضعیف جاں بسلامت بردہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے طاقتور کو دیکھا مردہ کہ وہ مر چکا ہے، و ضعیف جاں بسلامت بردہ اور کمزور بڈھا صحیح سلامت ہے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے نا، کہ جو کمزور اور بڈھا ہے وہ مر جائے اور جو طاقتور وہ زندہ رہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دریں عجب بماند، کہ لوگ اس سے تعجب میں رہ گئے۔ دریں عجب بماند، لوگ تعجب میں پڑ گئے۔ حکیم گفت، ایک عقل مند نے کہا، کیا کہا؟ حکیم گفت، ایک عقل مند نے کہا، یہ 2 مرتبہ گیا ہے۔ حکیم گفت کے بعد یہ بماندند یہ نہیں آنا چاہیے، یہ اصل عبارت یہ ہے دریں عجب بماندند، کہ لوگ اس سے تعجب میں رہ گئے۔ اب اس کے بعد ہے یہ حکیم گفت، ایک عقل مند نے کہا کہ خلاف این عجب بودے، خلاف این عجب بودے، کہ اگر اس کے خلاف ہوتا، خلاف این اگر اس کے خلاف ہوتا تو عجب بودے تو تعجب ہوتا، اگر اس کے خلاف ہوتا تعجب ہوتا، یعنی اگر بڈھا مر گیا ہوتا، کمزور مر گیا ہوتا اور نوجوان طاقتور زندہ ہوتا تو تعجب ہوتا کہ چلو بڈھا ہے تو کمزور کی وجہ سے مر گیا، لیکن جوان کو زندہ رہتا، جوان ہونے کی طاقتور ہونے کا زندہ ہے۔ کہ این بسیار خار بودہ است، اس لیے کہ زیادہ کھانے والا تھا، اور ایک تو یہ جوان تھا اور جوان ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ کھاتا بھی تھا نا۔ تو کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو آدمی 2 رات کے بعد کھاتا تھا، جو بڈھا تھا، اس کے اندر
قوت برداشت تھی، بھوک کی برداشت کی قوت تھی، اور جو آدمی دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اس کے اندر برداشت کی طاقت نہیں تھی۔ کہ طاقت بے نوائی نیا ورد و ہلاک شد۔ تو بے نوائی کہتے ہیں فاقہ کشی کو، طاقت بے نوائی نیا ورد، فقر و فاقہ کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، وہ ہلاک شد و مر گیا۔ دیگر خویشتن دار بود۔ تو کہہ رہے ہیں اور دوسرا مصیبت پر صبر کرنے والا تھا۔ تو خویشتن دارت کے معنی آتے ہیں مصیبت پر صبر کرنے والا، مصیبت کو برداشت کرنے والا۔ دیگر خویشتن دار بود، اور دوسرا مصیبتوں پر صبر کرنے والا تھا۔ لاجرم بر عادت خویش صبر کرد۔ لاجرم عربی زبان کا لفظ ہے، یقیناً بلا شبہ۔ تو لاجرم بر عادت خویش صبر کرد، مجبوراً، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں لاجرم کا، مجبوراً بر عادت خویش اپنی عادت کے مطابق صبر کرد، صبر کیا، و بسلامت خلاص یافت، اور سلامتی کے ساتھ چھٹکارا پایا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ قصہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چو کم خوردن طبیعت شد کثیرا، جب کم کھانا کسی کی عادت بن گئی۔ چو سختی پیشش آیت سہل گیرد، جب سختی سے سامنا ہوگا تو اسے آسان سمجھے گا۔ وگر تن پرور اس اندر فراخی، اور اگر کشادگی کے زمانے میں جسم پرور ہو۔ چو تنگی بیند از سختی بمیرد، چو تنگی بیند تو جب وہ تنگی دیکھے گا، از سختی بمیرد تو سختی سے مر جائے گا۔ تو اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بھوکا رہنے اور روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ عادت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی ثواب کا باعث ہوتی ہے۔